جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میرا ملک اٹلی ہے۔ میں اٹلی کے شہر نیپلز میں پیدا ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دونوں بھائی عمر میں مجھ سے بڑے تھے، ایک 14 سال کا اور دوسرا 16 سال کا۔ میں اس وقت 11-12 سال کی تھی۔ میرا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا اور میری ماں گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ پہلے وہ بھی کہیں ملازمت کرتی تھی، لیکن میری پیدائش کے بعد اس نے باہر کا کام چھوڑ کر گھر کا کام سنبھال لیا تھا۔ ہم اٹلی کے دوسرے متوسط گھرانوں کی طرح ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے۔ بھائیوں کا ارادہ تھا کہ وہ سیکنڈری لیول کرنے کے بعد کالج جوائن کریں گے، اور میرے دل میں نرس بننے کا شوق پیدا تھا۔ میں نے اس عمر میں جتنی کتابیں پڑھی تھیں، ان میں نرس کا کردار مجھے بہت پسند آیا۔ بیماروں اور زخمیوں کی خدمت کرنے والی، دوسروں کے دکھ بانٹنے والی، اوروں کے اندوہ کم کر کے خوشی محسوس کرنے والی۔ میں نے اپنی اس آرزو کا ذکر کئی بار اپنی ماں سے بھی کیا۔ وہ ہمیشہ میری سوچ کی تائید کرتی تھی۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ گریٹ وار، جنگ عظیم۔ وہ تو آپ کے شہر سے بہت دور تھی۔ ہاں، شروع میں جنگ کے شعلے ہمارے شہر سے بہت دور تھے۔ ہم صرف اخباروں میں پڑھتے تھے اور ریڈیو پر سنتے تھے کہ ہٹلر کی فوجیں مشرق کی طرف پھیل رہی ہیں، انہیں فتح پر فتح حاصل ہو رہی ہے، اتحادیوں کو شکست ہو رہی ہے اور وہ ہر جگہ پسپا ہو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخری جملہ کہہ کر کرسٹی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ فطرت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ پیلا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ فطرت نے جذباتی انداز میں کرسٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کرسٹی، آر یو آل رائٹ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کرسٹی نے اپنے آپ پر قابو پایا اور فطرت کے اصرار پر بقیہ کہانی سناتے ہوئے کہا، ہمارے گھر سے پہاڑ اسی طرح دکھائی دیتے تھے جیسے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ کرتے تھے، پہاڑوں کے سلسلوں کے بیچوں بیچ تیرتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر لطف لیتے تھے۔ پھر ایک دن انہی پہاڑیوں سے گزرنے والی سڑک پر نازی آرمی کے ٹینک، ٹرک اور فوجی اتر آئے۔ وہ آگے بڑھے اور ہمارے شہر پر چھا گئے۔ کئی شہروں پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ انہوں نے شہر میں ڈیرا ڈال لیا، اس کے چپے چپے کو کھنگالنا شروع کیا۔ انہیں جہاں جہاں دشمن کے ہمدردوں یا اس کے ایجنٹوں کا شک ہوا، انہیں توپوں سے اڑا دیا۔ جس کسی نے مزاحمت کی، اسے قتل کر دیا۔ اسی جنون میں وہ ہمارے گھر بھی آئے، میرے والدین کو قتل کر دیا تو ڈیوڈ کو شوٹ کر دیا۔ رچرڈ جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ مجھے نازی فوجی اٹھا کر لے گئے۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، ابھی میری نسوانیت بھی نہیں جاگی تھی۔ ان درندوں نے مجھے ریپ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے میں درد سے چیختی چلاتی رہی،
ان سے اپیل کرتی رہی، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب تک ان وحشیوں کا ہمارے شہر پر قبضہ رہا، میں متواتر ان کی درندگی کا شکار ہوتی رہی۔ تم نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ کہاں بھاگتی؟ کدھر بھاگتی؟ وہاں کون تھا مجھے بچانے والا؟ ہر طرف فوجی ہی فوجی تھے، ہٹلر کے فوجی، جرمنی کے محب وطن فوجی۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری نسوانیت نچوڑ لی، ہمیشہ کے لیے۔ اب اس واقعے کو 15-20 برس ہو گئے ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی کل کا ہے، بالکل کل کا۔ یہ دردناک آپ بیتی سن کر فطرت کے تمام رومانی جذبات سرد پڑ گئے۔ اسے اپنے اندر اپنی مردانگی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں خاموش بیٹھے، چشمے سے ابلنے والے پانی کو پتھر پر گرتے دیکھتے رہے۔ اتنے میں نواز اور مس ڈورتھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ان کے تعاقب میں وہاں آ پہنچے۔ نواز نے دور ہی سے کہا، فطرت، ہو گئے فارغ؟ ہاں نواز، ہو گیا فارغ، اس نے سرد آہ کے ساتھ کہا۔ ہم تو تمہیں لینے آئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے تمہیں نکلے ہوئے۔ کرسٹی کے ساتھی پریشان ہونے لگے۔ ہم نے سوچا بڑی مشکلوں سے اس آزاد فضا کے ہاتھ میم آئی ہے، پتہ نہیں سفید چمڑی سے کب تک وہ عہد غلامی کا بدلہ لیتا رہے۔ چلو چل کر بیچاری کو چھڑوا لائیں۔ وہ چاروں کیمپ میں چلے گئے۔ اگلے روز فطرت نے اپنے دوستوں سے کہنا شروع کیا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تارڑ نے کہا، جی ہاں، تمہارا مشن تو پورا ہو گیا، کرسٹی بھی چلی گئی، اب تمہیں اس وادی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ فطرت نے مذاق کا جواب سنجیدگی سے دیا، نہیں یار، پچھلی 3 راتوں سے متواتر مجھے ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں، خون ہی خون، زمین پر پڑی ہوئی لاشیں، خون آلود لاشیں، اور پھرو اس اطالوی چڑیل کے ساتھ سنسان وادیوں میں۔ وہ تو تمہارے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ نواز نے فتویٰ دے دیا۔ بالآخر فطرت کی بات مانی گئی اور وہ چترال، پشاور اور راول پنڈی میں ایک ایک رات ٹھہرتے ہوئے واپس فیصل آباد آ گئے۔ BA پاس کرنے کے بعد فطرت مزید تعلیم کے لیے فیصل آباد سے لاہور روانہ ہوا تو اس کے پاس صرف 2 اثاثے تھے، پیشہ ور آرٹسٹ بننے کا قابل شکست عزم اور 200 روپے کی رقم، جو اس کی ماں نے ان گنت دعاؤں کے ساتھ اس کے حوالے کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پرنسپل صاحب کی طرف سے اپنے 2 دوستوں کے نام علیحدہ علیحدہ تعارفی خط تھے، جن میں فطرت کے لیے کسی وقتی طور پر کام کے لیے سفارش کی گئی تھی۔ اعلیٰ مارکس کی وجہ سے فطرت کو MA فائن آرٹس میں داخلہ لینے میں کوئی دقت پیش نہ آئی اور فوراً پنجاب یونیورسٹی سے ملحقہ ایک ہاسٹل میں جگہ بھی مل گئی۔ ان 2 بنیادی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد فطرت تیسرے بنیادی کام کی طرف متوجہ ہوا۔
یعنی لاہور میں رہنے کے لیے ذریعہ معاش۔ وہ دونوں خط جیب میں ڈال کر پرنسپل صاحب کے دوستوں کی تلاش میں روانہ ہوا۔ ان میں سے ایک بزنس مین تھا جس کی کوٹھی کا پتہ ایبٹ روڈ کے حوالے سے تھا، اور دوسرا لاہور کے ایک ممتاز اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ چونکہ اخبار کا دفتر تلاش کرنا آسان تھا، اس لیے فطرت پہلے وہیں گیا۔ اتفاق سے بزنس مین بھی ایڈیٹر کے پاس آیا ہوا تھا۔ غالباً وہ دونوں پرنسپل شبیر حسین شاہ کے مشترکہ دوست تھے اور آپس میں ملتے رہتے تھے۔ فطرت نے خط اندر بھجوایا اور خود باہر چپڑاسی کی بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اندر بلوا لیا گیا۔ دونوں حضرات نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ پرنسپل شبیر شاہ سے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کیا، ان کی خیریت معلوم کی اور فطرت سے پوچھا کہ وہ کون سا کام کرنا چاہے گا۔ جو مل جائے، فطرت نے جواب دیا۔ نہیں برخوردار، ایسی بات نہیں۔ بولو تو۔ جی دراصل مجھے معلوم نہیں کہ کون کون سے کام دستیاب ہیں۔ دونوں نے باری باری اسے بتانا شروع کیا۔ ایڈیٹر نے کہا، ایک کام تو ہمارے اخبار میں جونیئر سب ایڈیٹر کا ہے۔ 6 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، صبح 9 بجے سے سپہر تک، دوسری 3 بجے سے رات 9 بجے، اور 9 بجے سے آخری کاپی مشین پر جانے تک۔ بزنس مین نے کہا، میری فیکٹری میں پچھلے پہر کوٹ لکھت آ جایا کرو۔ دن بھر کا حساب کتاب جوڑنے پر تمہیں 100 روپیہ ماہوار مل جائے گا۔ اگر ٹائپ کرنا بھی سیکھ لو تو 150 روپے ماہوار۔ فطرت دونوں پیشکش سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک طرف اخبار میں 6 گھنٹے کی شفٹ نبھانا مشکل تھا، اور دوسری طرف لاہور سے باہر کوٹ لکھپت جانا اور واپس آنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر بزنس مین بٹ نے کہا، کیوں برخوردار، ان میں سے کوئی نوکری پسند نہیں؟ فطرت خاموش رہا۔ وہ کسی نوکری کو ٹھکرا کر اپنا مستقبل خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ امین صاحب نے اس کی مشکل کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، اگر کوٹ لکھپت پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہے تو ایبٹ روڈ پر میرے گھر آ جایا کرو۔ 2 بچوں کو پڑھا دیا کرو، میں تمہیں مہینے کا خرچ دے دیا کروں گا۔ پروفیسر شبیر صاحب نے لکھا ہے کہ تمہاری ماہوار ضرورت 100 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، تو جب چاہو ٹیوشن شروع کر دو، چاہو تو کل ہی آ جاؤ، یہ ہے میرا کارڈ۔ فطرت نے کارڈ پر نام اور ایڈریس غور سے پڑھا اور اگلے روز 5 بجے شام سے پہلے کا وعدہ کر لیا۔ جس ہاسٹل میں فطرت کو جگہ ملی وہ غریب اور متوسط درجے کا تھا۔ اس میں رہنے والے طلباء دیہات یا شہر کے غریب حصوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ہاسٹل میں تہبند، شلوار یا پاجامہ پہن کر گزارا کیا کرتے تھے۔ وہاں سلیپنگ سوٹ، ڈریسنگ گاؤن یا اعلیٰ طبقے سے منسوب دوسری فروعات کا دخل نہ تھا۔